سب سے پہلے ہم کہیں گے ہم لوگوں کو ہی مبارک ہے. ویسے تو ایک عام انسان جو مصیبت کھڑی ہوئی تھی دونوں ملکوں کے درمیان انڈیا اور پاکستان میں، ایک کافی جو تصادم رہا ہے، پورا جنگ کا سما جنگ ہی چل رہا تھا، لیکن جو سبھوں نے اس میں اپیل کی تھی، جو انسان زندگی جینا چاہتا ہے، کل آپ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر کلیم کرتے ہیں، اتنا ہم نے ایک دوسرے کو پیچھے کر دیا، لیکن بیچ میں جانے جایا جا رہی ہے. تو فائنلی پتہ نہیں کس کی سیدھی ہو گئی، اور اس میں جو انٹرنیشنل انٹروین کل بات کر رہے تھے ہم، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ابھی ہوا تھا، اس میں جو سیز فائر ہے، کس طرح کا ایک قدم ہے یہ؟ نہیں، یہ تو سب سے پہلے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اس میں انٹروین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ملک کی لیڈرشپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت دونوں ملک آپس میں جو ہے سیز فائر کے لیے ایگری کر گئے، کیونکہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے ملک اور پاکستان کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے تو وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ہوتی ہے. یہ بارڈر سٹیٹ ہے، اور جو بھی جنگ لڑی جاتی ہے ہمارے بارڈرز کے اوپر لڑی جاتی ہے. تو ایسے میں ہمارے کئی لوگ جس میں بچے تھے، عورتیں تھے، آپ نے دیکھا ان دنوں میں یہاں بھی اور وہاں بھی مارے گئے. بہت پراپرٹی کا نقصان ہوا، اور لوگوں کا جینا جس کو کہتے ہیں حرام ہو گیا. ہسپتال ہمارے بھرے ہیں، پار بھی بھرے ہوئے ہیں. تو ایسے میں یہ انٹرونشن ہونا اور اس میں روک تھام ہونا، مجھے لگتا ہے آج لوگ شاید چین کی نیند بہت دنوں کے بعد سوئیں گے. اور ویسے بھی ملٹری سولوشن کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے، پولیٹیکل انٹرونشن کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے. ہم نے دیکھا دنیا کے بڑے بڑے مسئلے مسائل ڈائلاگ کے ذریعے ہوتے ہیں. اور دوسرا، ہمارا ملک اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کی، تو مجھے لگتا ہے اس کو کسی کی ثالثی کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. یہ خود ہی ایک بڑا بھائی بن کے اس ریجن کا، میں نہیں کہتی خالی پاکستان کا بڑا بھائی، میں کہتی ہوں پورے ریجن میں جو اس میں ہمارے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب کا بڑا بھائی بننا چاہیے ہمارے ملک کو. نہ صرف اپنے مسئلے مسائل بلکہ پورے اس ریجن کے خطے کے مسئلے حل کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی ہے، اس میں وہ پاور ہے، اس ملک میں وہ ایک سافٹ پاور ہے، یہ وہ کر سکتا ہے. تو اب جو بھی کچھ ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ آج جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، بلکہ اس پورے ریجن کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ آگے چلی جاتی تو یہ نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. So can we say Trump had intervened earlier? So if I'm not wrong, then maybe story would have been totally different. جو اگر پہلے سے اس چیز کا کیا گیا. دیکھیے، میں تو کہتی ہوں کہ سب سے یہ بات بھی دوسرا میں کہنا چاہتی ہوں کہ دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا ہے، کوئی برداشت نہیں کرے گا. مگر دہشت گرد یہ فیصلہ نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے یا جنگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ ہمیں ان کو دہشت گردوں کو یہ طاقت نہیں دینی چاہیے. اس لیے آج موقع مل رہا ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹروین کیا، شاید تھوڑا دیر سے کیا، پہلے بھی کر سکتے تھے. انٹروین کیا، بہت اچھی بات ہے، مگر مجھے لگتا ہے اب ہندوستان اور پاکستان کو اس پروسیس کو آگے لے جانا چاہیے تاکہ کبھی ایسے حالات نہ بنے آگے بھی. جیسے آپ نے ایک پوائنٹ خود اٹھایا کہ آگے لینا چاہیے، کیونکہ سیز فائر ہو گیا ہے، کیا یہ یہیں تک محدود رہے گا یا جو آنے والے وقت میں جو ان دونوں ملکوں کے درمیان خلش اور ساتھ ساتھ میں وہی تو کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں؟ میں وہی تو کہتی ہوں کہ ٹیررزم جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو بڑے بھائی کا رول کرنا پڑے گا. اس کو میں نے کہا خالی پاکستانی، تمام اس ریجن کے جو ساک کنٹریز ہیں، جو ہمارا ساک تھا جس کو جو کام نہیں کرتا ہے، تو وہ ان سارے ریجنز کا بڑا بھائی بن کے اس ریجن کو ایک لیڈرشپ دینی پڑے گی، اس خطے کو ایک لیڈرشپ دینی پڑے گی. نقصان ہو گیا کیونکہ یہاں ہمارے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ نقصان تو ہوا ہے، پہلے پاکستان نے شروعات کی، اگر پہلگام کا انسیڈنٹ نہیں ہوتا وہی میں ریزن تو بن گیا جنگ کا. تو آنے والے ٹائم میں اکراس دا بارڈر بھی شاید ہم امید کریں گے کہ جو وہاں ٹیررسٹ کیمپس پر اٹیک کیا گیا اکارڈنگ ٹو ہماری سائڈ سے جو بولا گیا، وہ ٹائم نہ آئے جو وہاں پر. دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا کہ دہشت گردی کو کوئی برداشت نہیں کرنا چاہیے، نہ کر سکتا ہے، مگر دہشت گرد اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ریلیشنز ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں برے رہیں اور جنگ کریں. یہ تو دہشت گرد کی جیت ہے کہ وہ اگر دو ملکوں کو جنگ کے دہانے پہ لاتا ہے، وہ بھی دونوں ملک جو نیوکلیئر پاورز ہیں، مجھے لگتا ہے ان کی سب سے بڑی جیت ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو جیتنے نہیں دینا چاہیے، ہمیں سارے اپنے مسئلے بیٹھ کے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے حل کرنے چاہیے جیسے واجپئی جی نے کیا تھا. اب چونکہ سوال یہ ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انٹرفیئرنس سے سیز فائر ہو گیا، لیکن جن کو اس کا خمیازہ اٹھانا پڑا، اب چونکہ ریہیبلیٹیشن کا سوال ہے فرام بوتھ سائڈ، جتنے بھی یہاں نقصان چاہے کرنا کی بات کریں گے، اوڈی خاص طور پر پنچ، کتنا فاسٹ ٹریک پر کام ہونا چاہیے.
نہیں وہ تو ہونا ہی چاہیے. پہلے تو جو لوگ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جو چلے گئے اس دنیا سے، ان کو اب واپس نہیں لا سکتے ہیں. ان کے زخم مجھے نہیں لگتا ہے کبھی بھر بھی سکتے ہیں، مگر جو باقی بربادی ہوگی اس کو سرکار کو جلد از جلد ان لوگوں کو دوبارہ بسانے کی کوشش کرنی چاہیے.